دیکھیے ایک تابعی گزرے ہیں، زادان نام ہے ان کا، زادان ابو عمر الکندی۔ ان کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیار اعلام النبلاء کے اندر اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوابین کے اندر اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر ان کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے علماء میں سے ایک گزرے ہیں، تابعین تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو تو اسی حالت میں انتقال ہوا ہو تو ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ تابعین میں سے ایک تابعی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، جیسے کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ میں خطبہ دے رہے تھے تو اس میں یہ شریک تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ کرام سے ان کی روایت موجود ہے، یعنی انہوں نے حدیث ان سے سنا ہے، انہوں نے حدیث سنا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لیس بہ باس، ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ثقہ راوی تھے، ثقہ و راوی تھے۔ علامہ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ تاب علی ید ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں توبہ کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں توبہ کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو حضرت زادان رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ بہت ہی خطرناک تھے پہلے اپنی پچھلی زندگی میں۔ ان کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوابین کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایک بار کوفہ کے نواحی علاقوں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، کچھ نوجوان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ پی رہے ہیں اور پلا رہے ہیں، نبیذ شراب پی رہے ہیں پلا رہے ہیں اور گانے بجا رہے ہیں، اور بجانے والے گانے والے یہی حضرت زازان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی خوبصورت آواز تھی، بہت خوبصورت آواز تھی، پورے لوگوں کو یہ سنا رہے ہیں گا گا کر کے، اور ستار بجا رہے ہیں، ستار بجا بجا کر کے اپنے نوجوان کو سنا رہے ہیں اور وہ لوگ پی رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے ایک بات کہی، کہا ما احسن هذا الصوت لو بقراءۃ کتاب اللہ، یہ کتنی بہترین آواز ہے، کتنی بہترین خوبصورت آواز ہے، کاش کہ اس آواز سے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھتے، تلاوت کرتے۔ یہ گانے بجا رہے ہیں، اتنی خوبصورت آواز ہے، اور کاش کہ اس آواز سے اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، یہ بولے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر چادر ڈالتے ہوئے گزرنے لگے۔ یہ بات جو ہے نا زازان رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، اس کے بعد کہا کہ وہ کون گزرے ہیں، ابھی اپنے ساتھیوں کو کہے کہ ابھی کون گزرے، تو کہا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی گزرے ہیں۔ انہوں نے ستار توڑ دیا، ستار توڑ دیا
اور اس پارٹی سے جہاں پی رہے تھے اور گانا بجا رہے تھے اٹھے اور پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گئے اور اپنے رومال ایک ان کے پاس تھا سر پر ڈالے اور بہت روئے. تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر گھسے اور ان کو کھجور بھی کھلایا, روئے اور توبہ کی, کہا کہ اب میں اس زندگی سے توبہ کرتا ہوں. تو حضرت ان کے رونے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو دیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روئے اور ان کو گلے لگا لیے اور کہے مرحبا بمن احبہ اللہ, اس آدمی کو مرحبا خوش آمدید جس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اجلس, بیٹھ جاؤ, یہاں بیٹھ جاؤ. اور پھر گھر گئے اور کھجور لا کر کے کھلایا اور اس طریقے سے ان کی زندگی گزر گئی, ان کی زندگی بدل گئی. امام مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ نے اکمال تہذیب الکمال کے اندر لکھا ہے کہ جیسے توبہ کیا نا انہوں نے اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کو لازمی پکڑ لیا. اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی رہنا اور ان کے ساتھ علم حاصل کرنے لگے یہاں تک کہ اتنا علم حاصل کیا. امام مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ اکمال تہذیب الکمال کے اندر لکھا ہے حتی صار اماما فی العلم, یہاں تک کہ علم میں یہ امام بن گئے. تو اس طریقے سے زندگی ان کی بدل گئی. اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون, آدم کے بچے سب خطا کرنے والے ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, لیکن سب سے بہترین وہ ہے جو رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے. تو ایک اونٹ جیسے آدمی سے بھاگ گیا اور پھر چلا آتا ہے تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے. اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ بھٹک گیا تھا پھر میرے طرف رجوع کر لیا ہے. اور اپنی پچھلی زندگی کو جب انسان گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بہت بلند کر دیتا ہے. یہ تقریباً 80 پر 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 80 پر 2 ہجری میں بہت صحابہ کرام, بڑے بڑے صحابہ کرام تھے, اسی وجہ سے کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی. تو اور حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے زازان کو دیکھا توبہ وغیرہ کرنے کے بعد یہ نماز پڑھتے تھے تو جیسے کہ کھجور کے جھاڑ کھڑا ہے, بالکل سکون اور اطمینان سے یہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور ان کی پوری زندگی گناہوں کی زندگی انہوں نے چھوڑ دیا اور علم کا راستہ چنے, نیک صحبت چنے اور وقت کے بہت بڑے عالم بھی بنے, علم میں امام بن گئے. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کس کی زندگی کو کب پلٹ دے نہیں کہہ سکتے. ایسے بہت سارے لوگوں کے واقعات ہیں. حضرت عبداللہ بن محمد بن مسلمہ الکعنبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب التوابین. جن لوگوں نے توبہ کیا ہے کیسے ان کی زندگی خطرناک تھی, ایسے لوگوں کی زندگی کے توبہ کو انہوں نے ذکر کیا ہے کتاب التوابین کے اندر. تو عبداللہ بن محمد بن مسلمہ الکعنبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے. ان کا واقعہ بھی عجیب طرح سے, یہ بھی اسی طریقے سے پینا اور الٹے سیدھے کام کرنا ایسے ہی کرتے تھے. امام شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے محدث تھے. اس واقعے کو
بہت سارے محدث نے علماء نے ذکر کیا ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو امام شعبہ بن حجاز رحمۃ اللہ علیہ جب گدھے پر سوار ہو کر کے گزر رہے تھے تو ان کے چاروں طرف ان کے شاگرد، بہت بڑے محدث تھے، شاگرد ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، تو ان کی نظر ان پر پڑی، عبداللہ بن محمد بن مسلمہ الکعنبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہے کہ وہ بہت بڑے محدث ہیں۔ تو کہے کہ محدث کیا ہوتا ہے؟ تو کہے کہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، یہ اپنے استاد سے سنتے ہیں، ان کے استاد سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے حدیث یہ یاد ہوتی ہے تو بیان کرتے ہیں۔ تو گئے اور کہے کہ کیا حدیث تم سناتے ہو، مجھ کو بھی سناؤ۔ عجیب غلط انداز سے کیا حدیث سناتے ہو، مجھ کو بھی سناؤ۔ تو کہے کہ دیکھو یہ اصحاب الحدیث کو سناتا ہوں، جو حدیث کے طالب علم رہتے ہیں ان کو سناتا ہوں، تمہاری حالت عجیب ہے۔ تو ایک روایت کے اندر ہے کہ چاقو کی طرح نکالے، کہے کہ جلدی سناؤ ورنہ مار ڈالوں گا۔ تو ایک حدیث انہوں نے سنایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم کو شرم نہ ہو تو جو چاہو وہ کرو، جو چاہو وہ کرو، یہ حدیث سنا دیا۔ وہ اس حدیث کو سننے کے بعد کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، میری زندگی اتنی خراب، میں عجیب عجیب بدماشی کر رہا ہوں۔ توبہ کیا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لمبی زندگی انہوں نے گزارا اور علم سیکھا، اور دنیا جانتی ہے کہ یہی عبداللہ بن محمد بن مسلمہ الکعنبی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑے عالم بنے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، وقت کے بڑے بڑے علماء کے استاد بنے۔ اپنی جوانی کی زندگی کو گناہوں سے توبہ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس کو لازم پکڑ لیا، اور موطا امام مالک جو سب سے بہترین نسخہ ملتا ہے انہی کا نسخہ ملتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ انہوں نے بیٹھ کر کے ان سے علم حاصل کیا، اور موطا امام مالک کی ہر روایت کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو موطا امام مالک کے کئی راوی ہیں، ان میں سے ان کا بڑا اعتبار ہوتا ہے عبداللہ بن محمد بن مسلمہ الکعنبی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح سے زندگیاں بدلتی ہے، کون کب اللہ رب العالمین کا پیارا بن جائے گا نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید لگا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہے، اور یاد رکھے کتنوں گنہگار اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت سے نا امید ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت سے ہرگز نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو فوراً جہنمی، مشرک، کافر یہ وہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ان کو بہترین انداز سے سمجھانا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم انسان ایسے ہیں کہ یاد رکھیے سب کے کچھ نہ کچھ گناہ ہیں۔ ایک تابعی کہتے ہیں، محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، تاریخ دمشق کے اندر ان کی سیرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا، سب کوئی بدبو پا لیتے، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے۔ اگر گناہ کی بدبو ہوتی تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے، کون نہیں گناہ کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس کو شعب الایمان کے اندر اس بات کو امام بیہقی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا پردہ ہمارے اوپر نہ ہوتا
تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتے، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن سب سے بہترین انسان آدمی وہ ہے جو گناہ کا احساس بھی اس کے اندر ہے کہ ہاں میں نے غلطی کیا ہے، اور وہ اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ تو وہ جو زندگی تھی گناہوں کی، اس سے کئی گنا بہترین اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، اور اس کی سب سے بہترین زبردست مثال صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ یہ لوگ تو عجیب لوگ تھے، شراب پینا، زنا کرنا، کون سی برائی نہیں تھی جو عرب کے اندر نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اسلام کو پکڑ لیے، پچھلی زندگی سے توبہ کر لیے، تو آج اگر کوئی ان کے طریقے کو نہیں مانے، ان سے محبت نہ کرے، تو وہ دین پر نہیں ہے، صحیح دین پر نہیں ہے، وہ گمراہی پر ہے۔ اللہ نے اتنی عظیم ہستی ان کو بنا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے صحابہ اکرام کی زندگی کو بدل دیا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے بہترین لوگوں کے راستے کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھ کر کے عمل کی توفیق دے، ہم کو ہر قسم کے گناہ، فتنہ، فساد، شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔